حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، جمعے کا دن ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو اور ان کے خلاف میں بات کہوں، مانو گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ معمولی آدمی۔ کیسر و کسرا اس کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں۔ گالیاں نکالنی بڑی آسان ہوتی، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ عمر بھی کبھی وفا کی تھی؟ تم تو یار اشارے بھی نہیں سمجھتے، وہ لوگ اشارے بڑے سمجھتے۔ ان کا جب عالم کہتا ہے نا عمر بھی کبھی وفا کی تھی، عمر یعنی زندگی، اور اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ عمر بھی کبھی وفا کی تھی۔ یہ تم نے کہا بھی عمر نے بھی کبھی وفا کی ہے، تم کیا جانا؟ عمر کو تم کیا جانا؟ علامہ سیوطی نے 22 مکان قرآن کے نقل کیے۔ جملہ پسند آ جائے آپ سب کو حضرت عمر سے محبت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو پھر عمر کے لیے جملہ بولوں گا، سبحان اللہ کہو گے؟ اس طرح کہو کہ مزہ آ جائے، آخر بندے تک کی آواز آنی چاہیے۔ 22 مقام ایسے حضرت عمر نے میرے نبی کو مشورہ دیا، باوجود نبی پاک نے پسند نہ کیا۔ اللہ نے کہا جبریل جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے۔ اور میرا نبی کہتا ہے عمر تو تے اللہ دی زبان ہے۔ یہ ابھی قاری احمد علی صاحب کی میں بات سن رہا تھا، بے عمر جس گلی تو گزر جائے، یہ نبی پاک کا فرمان، میں کہہ رہا ہوں عمر جس گلی سے تو گزر رہا ہو۔ ہوں مسجد نبوی بڑی توسیع ہو گئی ہے۔ میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا نا، تو وہ جو باب مجیدی ہے اور اس کے ساتھ باب عمر ہے، یہ باب عمر ہے، یہ باب مجیدی ہے، اس طرف ہمارا مکان تھا باب عمر۔ اب تو بہت توسیع ہو گئی، لیکن وہ باب اب بھی موجود ہے، باب عمر، باب مجیدی۔ میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوتا۔ ایک مخصوص ملک کے حاجی جو اس طرف رہتے تھے ادھر، وہ جب آتے نا اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اتھو گزر کے نا باب مجیدی سے داخل ہوتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تواڈے کلام تے یقین تے پہلے سی، لیکن اج حق الیقین ہو گیا بے جتھے عمر دا نام لکھے ہو گئے۔ وہاں سے بھی نہیں داخل ہوتے۔ عمر کا دبدبہ، میں ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو، مانو گے؟ سناٹا چھا گیا، پچھلی صفوں سے غریب صحابی کھڑا ہوا۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس نیام نہیں ہے تلوار ڈالنے کے لیے، کھجور کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے، اس نے تلوار نکالی، اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین یہ تلوار بدر و احد میں کافروں کے سر پر زلزلہ بن کے تھڑکتی رہی تھی، اگر تو نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے تیری گردن کی قلم کر کے رکھ دوں۔ ایسے لوگ تھے، مفاہمت کرنے والے لوگ تھے، باطل کے خلاف چپ کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سنو مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ یہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے
یہ کپڑا ہمیں بھی ملا، سادہ کرتا تو نہیں بنے، آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر کا نیا بیچ جا، اتھے جا کے ریٹ کر، عدالت میں جا، نہ احتساب ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی، رعایا کر رہی، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ہے کہ ہے، فرمایا بیٹا جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کرتا بنتا تو نہیں تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دیا، بابا کا کرتا بن گیا۔ وہ صحابی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہو، سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح۔ عظمت فاروق اعظم، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر میں نے کہا نا کہ آپ اشارے سمجھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور میں تھوڑا جا وکھرے ٹائپ دا خطیب ہوں۔ امیر شریعت نے کہا تھا سب صحابہ میرے نبی کے مرید تھے، عمر مراد تھا۔ پھر کسی نے کہا سب صحابہ طالب تھے، عمر مطلوب تھا۔ ایک جملہ میں بھی کہا کرتا، جو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے، عمر محبوب تھا۔ مزہ تو تب ہے جب اگلا جملہ سمجھو گے۔ سارے صحابہ محب تھے، عاشق تھے، عمر میرے نبی کا محبوب ہے۔ کدی کدی محبوب ایو جیاں گلاں کر لیندا جیڑیاں گلاں محبوب تو سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ محبوب کو ناز ہوتا ہے، وہ محب سے بات کر لیتا ہے، تبھی تو ایک جنازے پر عمر نے ہی آگے بڑھ کے میرے نبی کے دامن کو پکڑ لیا تھا۔ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے، اور عمر کیا تھا؟ میرے نبی کا محبوب تھا۔